نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ احکم الحاکمین کی آیات کو، تعلیمات کو جھٹلایا، اللہ کی ملاقات کو، اللہ سے ملنے کو جھٹلایا. فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. قیامت کے روز ان کے لیے کوئی بھی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا. اور یہی لوگ جنہوں نے اللہ احکم الحاکمین سے ملاقات کا شوق رکھا، امید رکھی اور نیک اعمال کیے، اللہ احکم الحاکمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اس کو ایک مانا انہی کے لیے اللہ نے بہترین جنتوں کو رکھا ہوا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں. وہی ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے. میری آپ کی لغزشوں سے، سیئات سے درگزر فرماتے ہوئے دنیاؤں کی بہترین انواع و اقسام کی عظیم ترین نعمتیں نواز رہا ہے. وہ شفا دینے والا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی کبھی ہو سکتا ہے. انگنت لا تعداد، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جنہوں نے اللہ احکم الحاکمین سے رات کے آخری پہر اپنی اس امت کے لیے بلائی، خیر و عافیت طلب کی کہ جن کو اپنی زندگی میں دیکھا بھی نہیں. میرے انتہائی معزز، قابل قدر سامعین گرامی قدر، دنیا کے کام کرتے ہوئے، دنیا کے معاملات چلاتے ہوئے، کوئی فرد، کوئی شخص بحیثیت والدین، آپ کی اولاد، بحیثیت استاد، آپ کے طالب علم، یا کوئی بھی فرد اگر آپ کا دنیا کے اندر آپ کی بات کو سنتا نہیں، تسلیم نہیں کرتا، افراد سے باہر نکل کر کسی مشینری کی بات کی جائے
تو وہ مشینری جس کام کے لیے، جن معاملات کے لیے آپ کو چاہیے ہو، اگر وہ معاملات نہ کرے تو دنیاوی زندگی کے اندر ہم ان افراد سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، ان مشینریوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بسا اوقات چھوڑے جانے والے فرد کو، دور ہو جانے والے فرد سے اگر کوئی ہمیں دوسرا تیسرا شخص سمجھائے، بجھائے، اصلاح کرے، اس اصلاح کے بعد ہم پھر اس فرد کے نزدیک ہوں، اس طالب علم کو اپنے ادارے میں داخلہ دیں، والدین اولاد سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، دوست احباب دوستی مضبوط کر لیں، دوبارہ تعلق استوار کے بعد بھی اگر اس کا رویہ سلوک تبدیل نہ ہو تو ہم ایک بات معاشرے میں کہتے ہیں کہ یہ کھلی باتیں، یہ کھوکھلے نعرے، یہ کھوکھلی باتیں ہمیں نہیں چاہیے۔ بچے باتوں کو تسلیم نہ کریں، اطاعت اور فرما برداری نہ کریں تو اکثر والدین یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ کھلی کھوکھلی اولاد ہونے کا فائدہ نہیں، اطاعت اور فرما برداری کے اوپر آئیں۔ کسی بندے کو ہم نے نوکری پر رکھا ہے، ملازم رکھا ہے، ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ کام نہیں کرتا ہے، اور پھر بھی اگر وہ ہمارے ساتھ محبت کی اپنائیت بڑھائے تو لوگ اس کو بھی کہتے ہیں یہ کھوکھلی باتیں ہیں، عملاً کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر اس دنیا میں کسی ایسے فرد کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں کہ جو باتوں سے تو بہت اچھا ہو لیکن عملاً کھوکھلا ہو، انسان اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہی کیفیت آج کے اس معاشرے میں میری، آپ کی اور من حیث القوم لوگوں کی اللہ کے ساتھ تعلق کی ہے کہ ہم نے جس اللہ نے یہ زندگی بخشی ہے، جس اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں آپ کو دی ہیں، جس اللہ نے ہمیں اس روئے زمین پر بھیجا ہے، ایک وقت آنے کے بعد، کچھ لمحے گزرنے کے بعد، تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد ہم اسی اللہ احکم الحاکمین کی دی ہوئی زندگی کے اندر، اسی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے باوجود، اسی اللہ کی دی ہوئی آسائشوں کے باوجود ہم اللہ احکم الحاکمین کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی ضرورت محسوس ہو، ہمیشہ نہیں، کبھی، حقیقت ہے ہمیں اگر کبھی اللہ کی ضرورت محسوس ہو تو پھر ہم چند لمحوں کے لیے اللہ احکم الحاکمین سے اپنائیت اور محبت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ سے وہ تعلق، اللہ سے وہ محبت جو انسان کو مہینوں کے بعد یاد آئے، جو انسان کو رمضان المبارک میں یاد آئے، یا انسان کو تیسری بات لکھتے ہیں ضرورت کے وقت یاد آئے، تو حقیقتاً اس کی اللہ سے کھوکھلی محبت ہے۔ دعویٰ جتنا مرضی ہو، لیکن انسان کا عمل یہ ثابت کرتا ہے، اس کے روز و شب، اس کی روٹین اس بات کو ادراک کرواتی ہے، اس بات کے اوپر مبذول ہونا چاہیے کہ میری اور آپ کی روٹین جتنی اللہ احکم الحاکمین کی بتلائے ہوئے پیرامیٹرز کے مطابق ہوگی اتنا بہترین ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الکہف کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے جس میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم۔ یہاں اللہ نے کسی کافر کو مخاطب نہیں کیا ہے، اللہ نے کسی ہندو، عیسائی، یہودی کو مخاطب نہیں کیا ہے،
اللہ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اب جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید پہ فرمایا ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر میں اب یہ معاشرے کا کوئی فرد جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ کی آیت کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں قصہ بیان کیا ملاوٹ کرنے والوں کے لیے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں آپ دنیا کے کسی بھی معاملے میں ملاوٹ کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کی ان آیات کو جھٹلایا۔ عملاً اقرار جو مرضی زبان سے کریں، زبان سے جو مرضی کہیں، لیکن جہاں جہاں اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں حقیقی معنوں کا بتایا، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنے رستے کو اپنایا، تو حقیقت میں ہم نے اللہ احکم الحاکمین کی آیا مبارکہ کو جھٹلایا ہے۔ اور ان جھٹلا دینے کا سب سے بڑا نقصان اللہ احکم الحاکمین نے بتایا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ساری نیکیاں بھی موجود ہوں گی، انسان کے پاس نیکیاں بھی موجود ہوں گی، اس کی نمازیں بھی ہوں گی، روزے صدقات خیرات بھی ہوں گے، لیکن معاملات کو دیکھا جائے تو اس سے بدتر معاملے کسی کے نہیں ہوں گے۔ بات کی جائے تو زبان سے آگ کے سوا کچھ نکال نہیں سکتا ہے۔ مال و زر کی بات کی جائے تو ہر ایک دوسرے کا مال ہتھیانے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ رشتوں کی بات کی جائے تو ہر ایک رشتے میں دراڑ ڈالنے والا ہوتا ہے۔ یہ ساری نیکیاں بھی ہوں گی، پھر اللہ کہیں گے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، اس حد تک ضائع کر دیا جائے گا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اس کی بدیوں کے لیے محشر کے روز میں کوئی ایک ترازو بھی نہیں لگاؤں گا۔ پلڑے تو دو ہیں ترازو کے، ایک نیکی کا ہے ایک بدی کا ہے۔ اب جس کے ایک ہی پلڑا ہے بدی کا ہے، اللہ نے فرمایا اس کے لیے ترازو بھی نہیں لگایا جائے۔ اس میں ایک اور بات بھی اللہ نے فرمائی وَلِقَائِهِ، اللہ احکم الحاکمین کا دیدار، اس سے ملاقات سے پیچھے ہٹنے والا ہو۔ دنیا کے اندر آسائشوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے، خواہشوں کے پیچھے اس قدر ہوگا کہ مال دینے والا اللہ ہے، جب اللہ نماز کے لیے بلائے گا تو ضرورت یاد آ جائے گی۔ مال دینے والا اللہ ہے، کوئی غریب یتیم مسکین ضرورت کے لیے آئے گا تو اپنی ضرورتیں یاد آ جائیں گی۔ اولاد دینے والا اللہ ہے، لیکن اگر کسی کی اولاد کو دیکھے گا تو دل میں حسد کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ انسان جتنا زیادہ خواہشات کے اندر انسان آ جاتا ہے، اتنا ہی اللہ احکم الحاکمین کے دیدار سے اور اس کی ملاقات سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والا، کھوکھلے ایمان والا نہیں، جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا دل، اس کا سینہ ہمیشہ اللہ کی ملاقات کے لیے بھرپور ہوتا ہے، بھرپور۔ ایک غزوہ کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بدو اعرابی آیا اور اس نے آپ کے ساتھ اسلام قبول کیا، مہاجرین کے ساتھ اپنے ایام گزارنے لگا۔ مہاجرین نے کچھ تھوڑی سی ذمہ داری اس کو دی کہ یہ اونٹ ہمارے ہیں، ان اونٹوں کو لے جایا کرو، چرایا کرو، یہ ان کو کھانا پنانا کھلایا کرو۔ ایک دفعہ کسی غزوے سے واپسی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مال غنیمت اکٹھا ہوا، آپ نے سب کو تقسیم کیا، مہاجرین میں اس بدو اعرابی کا کچھ حصہ بھی رکھ لیا۔ پوچھا کدھر ہے؟ کہا جی یہ مہاجرین کے اونٹ لے کر چرانے گیا ہوا ہے، واپس آ جاتا ہے تھوڑی دیر میں۔ سنن نسائی کے اندر موجود ہے، وہ واپس آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو آپ نے اس کا جو حصہ تھا مال غنیمت کا وہ اس کے سپرد کر دے۔
وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ایسے ایسے، یہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک غزوہ ہوا ہے، جنگ ہوئی ہے، ہمیں مال غنیمت ملا ہے اور یہ مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے تو یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا مال غنیمت ہے، آپ لے لیں۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ مجھے یہ دنیا کا مال و متاع ملے، بلکہ اپنی انگلی لمبی کرتا ہے، گردن کو پیچھے کی طرف کرتا ہے اور یہ بات کہتا ہے اللہ کے رسول میری خواہش ہے، یہ حلق کے اندر، یہاں پر حلق میں یہاں پر انگلی رکھ کر دباتا ہے، کہتا ہے میری خواہش ہے مجھے یہاں تیر لگے میں اور اپنے اللہ سے مل لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ تیری اس بات کو پورا کرے۔ چند ہی دنوں کے بعد غزوہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شہید کو لایا جاتا ہے، کیفیت وہی ہے، نیزہ لگا ہے اور عین اسی جگہ پر جس جگہ پر انگلی رکھ کر کہا تھا۔ جب نبی کریم کے سامنے آتے ہیں، نبی کریم نے پوچھا کیا یہ وہی بدو اعرابی ہے؟ آپ کو بتایا گیا ہاں یہ وہی بدو اعرابی ہے، تاریخ میں آج تک ان کا نام بھی نہیں ہے، اتنے کم ایام کے لیے اسلام میں رہے، اسلام قبول کیا، 2 4 5 8 دن رہے، پھر جنگ میں گئے، شہید ہو گئے۔ جب آپ کو تصدیق ہوگی نا یہ وہی بدو اعرابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے اپنا جبہ اتارا اور کہا اس جبے کے اندر اس کو کفن دیا جائے گا، اور آپ نے دعا کی اللہ یہ تیرا بندہ، میں اس کی گواہی دے رہا ہوں، میں اس کی گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ اس نے ہجرت کی، اسلام قبول کیا اور اللہ کامل یقین کے ساتھ اس نے اپنی جان کو تیرے سپرد کیا، اللہ اس کو جنت میں بھیج دیجیے۔ اب اگر اس بندے نے کسی کا مال کھایا ہوتا تو کیا اللہ سے ملاقات کا یہ شوق ہوتا؟ اگر زیادتیوں کے انبار لگائے ہوتے تو کیا اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا؟ زبان میں سب سے زیادہ بد اخلاقی ہوتی تو کیا اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا؟ لوگ ملنے سے آپس میں انکار کریں کہ یہ اتنا بدتر ہے، ملنا ہی نہیں ہے، تو کیا اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا؟ اللہ سے ملاقات کے شوق کی سب سے اہم اور بہترین دلیل یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوتا۔ صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ کہتے ہیں قیامت نزدیک ترین ہے، کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اعمال کون سے موجود ہیں؟ صحابی رسول ہیں، نبی کریم کی یہی بات تھی کہ اسی موقع کے اوپر کانپتے ہوئے رونے لگ گئے کہ گگی بن گئی۔ وہ صحابی جن کو اللہ نے خود بشارت دی ہے کہ ان کو میں نے جنت میں داخل کرنا ہے، اعمال کی باری آئی تو وہ بھی رونے لگ گئے۔ اپنی بیٹی کو پاس بلا کر یہ بات کہی کہ نیکیاں اس دنیا سے لے کر جانی ہیں، محشر کے میدان میں جا کر جزا و سزا کے معاملات کے اندر اے میری بیٹی گواہ رہنا میں تیرا باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے بھی تیرے کام نہیں آ سکوں گا، ایک لمحے بھی۔ سگی بیٹی کو یہ الفاظ ہیں، لیکن یہ کیفیت تب ہوتی ہے جب ایمان کامل ہوتا ہے، نیکیاں بھرپور ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک احوال بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا دکھائی، دنیا کا اختیار دیا، اور پھر اسی بندے کو آخرت کا، جنت کا دیدار دیا، ضرورت دی، خواہش دی، اور اس بندے کی مرضی پر چھوڑا کہ تجھے کیا چاہیے، دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے؟ اللہ کے اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو پکڑ لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے،
پوچھا گیا کیوں؟ کہتے ہیں اللہ نے نبی کریم سے پوچھا تھا دنیا ہے کہ آخرت ہے. انہوں نے اللہ کے ملاقات کو تسلیم کیا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کے الفاظ ہیں، انہوں نے اللہ کی ملاقات کو قبول کیا ہے. اور چند ہی ایام کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میں نے نبی کریم کی زبان مبارک سے آخری الفاظ سنے، اللہم بالرفیق الاعلی. نیکیاں اس قدر ہوں، انسان کا ایمان مضبوط اس قدر ہو کہ انسان اللہ حکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہو، اور تیاری اس قدر ہو. اللہ اکبر. سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے موقع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اٹھو، میرے ساتھیوں اٹھو، اس جنت کی طرف سفر کرو کہ جس کا طول و عرض لمبائی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر ہے، یا زمین و آسمان جتنی ہے. صحابی رسول نے یہ بات سنی نا تو کہتے ہیں واہ واہ. اللہ کے رسول نے پوچھا آپ نے واہ واہ کیوں کہا ہے؟ کہتے اتنی خوبصورت اور قیمتی ترین جنت ہے، اور کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں تم اہل جنت میں سے ہی ہو. اور پھر کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑا انعام اللہ اپنا شوق ملاقات دیدار کروائیں گے. وہ اکثر سنا ہوگا انگور کھاتے ہوئے چھوڑے. اپنے پاس ایک بیگ نما تھا چمڑے کا، اس میں سے انگور نکال رہے تھے، کھا رہے تھے، اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ یہ کھاتے کھاتے میری اللہ سے ملاقات دیر ہو جائے گی. انگور وہیں چھوڑتے ہیں، میدان جنگ میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. کہ آج میرے اور آپ کے اس معاشرے کے اعمال اس قدر ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. بلکہ اگر کہیں کسی جگہ پتہ لگ جائے انسان کو کہ اس کی زندگی کے آخری ایام ہیں، یا بیماری ہے، بیماری کی کیفیت موت تلک ہے، اگر اس کیفیت کا پتہ لگ جائے تو بیشتر لوگوں کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ موت سے اتنا بھاگتے ہیں، اور کبھی بیٹھا پڑ جائے تو بتاتے ہیں حافظ صاحب زندگی میں یہ بھی کر ڈالا، زندگی میں وہ بھی کر ڈالا. نیکیاں اس قدر ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے جو ملاقات ہے وہ سب سے محبوب ترین ہو، اور اللہ کی ملاقات میں کھوکھلا پن نہیں ہونا چاہیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے. نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کی دعا میں یہ کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک. اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں دیدار کی، آپ کے شوق کی، آپ سے ملاقات کے شوق کی. اللہ اس دعا کو قبول فرمائیے. والشوق الی لقائک. بلکہ نبی کریم یہ بھی کہا کرتے تھے اللہ مجھے ہر قسم کی عافیت کے ساتھ اپنی ملاقات عطا فرمائیے. اگر آج میری اور آپ کی یا اس معاشرے کی بدیاں زیادہ ہیں، ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہم نے بد امنی کو فروغ دیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے، ایک دوسرے کے مال کے اوپر قبضہ کیا ہے، ایک دوسرے کو زبان آنکھ ہاتھ سے نقصان پہنچایا ہے، ہم اگر بے حیا ہوئے، ہم اگر حیا سے دور ہوئے تو ڈنکے کی چوٹ کی بات ہے ہمیں اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں ہے. جن کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے اللہ نے سورہ کہف کی آخری آیا کے اندر ان کے بارے میں نشانی بتائی ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جس دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق ہو اس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے، دنیا کے ہر فرد کے لیے خیر و عافیت، خیر خواہی اور بھلائی والا ہوتا ہے. یہ جو آج لوگ زیادتیاں کرتے ہیں حقیقی معنوں میں نہ اللہ کا خوف ہے نہ اللہ سے ملاقات کا شوق ہے.
اگر میں یہ بات کہوں میں جھوٹ بھی بولوں گا بے شمار، چوری ڈاکہ زنا سب کچھ کروں گا، کوئی بات نہیں ہے، 2-4 دن کی زندگی ہے حافظ صاحب۔ ابھی رات کی بات بتاتا ہوں، ایک صاحب نے مجھے ملے، فون کیا انہوں نے مجھے تقریباً 11-11:30 بجے، کافی زیادہ، کہتے ہیں حافظ صاحب میں نے تقریباً 1 گھنٹہ سوا کی دعا کی ہے، آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ ایک سوال پوچھا تھا ان سے، ایک سوال میں نے پوچھا عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے؟ کہتے ہیں اللہ سے دعا مانگ لی اللہ معاف کر دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں جو عملاً صالحہ چاہیے تھا ہم ان سے غافل ہو گئے، اور جب تک میرا اور آپ کا اس معاشرے کا عمل یہ ثابت نہیں کرے گا، اطاعت یہ ثابت نہیں کرے گی، تب تک جتنے مرضی دعوے کر لیں ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق انسان کے دل میں ڈر اور تقوی پیدا کرتا ہے۔ جس انسان کے دل میں ڈر اور تقوی آ جائے اس کی نیکیاں بولتی ہیں، اس کے اعمال بولتے ہیں۔ لیکن اگر نیکیاں اور اعمال بھی نہیں ہیں، ڈر بھی نہیں ہے، شوق بھی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے جمعہ ہم نے ایک بات عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، جب پوچھا جائے گا کیا تجھے یقین نہیں تھا کہ تو اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تو نے اتنے گناہ کیے، اتنی بدیاں کر لی، تجھے یقین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا؟ فمن زحزح عن النار، وہ بندہ انکار کر دے گا، اللہ کہیں گے تو نے مجھے بلا دیا، آج میں نے تجھے بلا دیا۔ فمن زحزح عن النار، اس کو آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے احباب گرامی قدر، اللہ سے ملاقات کا شوق ایمان اور یقین کے بعد اطاعت پر مجبور کرتا ہے، اور اطاعت پر مجبور کرنے کے بعد انسان فرائض کو سینے سے لگا کر رکھتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید کے صحیفے پکڑا کرتے تھے، اپنے سینے کے ساتھ لگایا کرتے تھے اور رو کر کہا کرتے تھے یہ میرے پیارے اللہ کا کلام ہے، یہ مجھے بڑا محبوب ہے۔ سیدنا ابی بن کعب کے بارے میں اللہ کا الحاکمین نے عرش معلی سے نام لے کر کہا تھا محمد فَإِنَّهُ سَمَّاكَ، نام لے کر کہا تھا۔ ابی بن کعب سے تلاوت قرآن مجید سنو، بہت اچھی آواز میں پڑھتا ہے۔ اگر میری اور آپ کی فرائض ادائیگی نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، قرآن مجید کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں عمل کرتے ہیں، تو بڑی خطرناک بات ہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں اطاعت کرنے، قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا اللہ احکم الحاکمین سے کیا کرتے تھے، اور یہ دعا ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ آپ کہا کرتے تھے اللہ سے اللہ مجھے جب تک صحت اور ایمان دے
خیر و عافیت کے ساتھ دے، اور جب تیری تقدیر میں میری موت کا معاملے کا وقت آئے تو اللہ مجھے خیر و عافیت کے پاس اپنے پاس بلا۔ جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہو نا، میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ سے انسان خود کہہ رہا ہو، دنیا کی بے رغبتی آتی ہے اور اللہ سے ملاقات کا شوق آتا ہے۔ مجھے کئی احباب نے پچھلے دنوں بھی کہا، آج بھی ایک ساتھی نے سوال بھی لکھا کہ آج کے دن کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بڑی مختصر سی ایک بات کہتا ہوں کہ آج کے اس دن کو ہمارا دنیاوی معاشرہ جس نام سے پکارتا ہے، میں وہ نام بھی زبان سے لینے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، جن کا کلمہ پڑا ہے، ان کے بارے میں دیکھنے والوں نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ یہ کنواری دوشیزہ لڑکی سے بھی زیادہ حیادار ہیں۔ ان کا کلمہ پڑھنے والا، ان کی اطاعت کرنے والا، فحش گوئی کی اس رستوں کے اوپر گامزن ہو جائے، حقیقی معنوں میں رستہ بھٹک گیا۔ کہ جہاں ایمان، پردہ، حیا اس قدر ہے کہ بیمار اور لاچار خاتون آ کر کہتی ہے، اللہ کے رسول میری کیفیت ہے، دورہ پڑ جاتا ہے، اللہ سے دعا کرے۔ نبی کریم نے صبر کی تلقین دی تو کیا الفاظ تھے؟ اللہ کے رسول میرا پردہ کھل جاتا ہے، اللہ سے دعا کرے پردہ نہ کھلے۔ بیمار خاتون ہے، جہاں حیا اور پاک دامنی اس قدر ہو، ایمان والا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم مراب اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا وہ دن بھی بنائے۔ اس کے بارے میں سوچے بھی صحیح۔ اور یہ آج کے دور کا، آج کے والدین کے لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، اس موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ فحش ہے۔ اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو بر وقت اور جلدی ان کی شادیاں کیجیے، وگرنہ یہ فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والوں نے ہمارے عصری اداروں کا بڑا اہم کردار ہے، اللہ معاف فرمائے۔ آپ نے بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں، یہ قبیح ترین فعل ہے۔ ایمان والے کے دل میں کسی غیر محرم کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی اگر اس کے لیے کوئی نرم اور محبت کے گوشے پائے جاتے ہیں تو یاد رکھیے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ان بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے لازمی ہے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، نظروں کے سامنے رکھیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، میاں بیوی آپس میں، والدین آپس میں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، زندگی کا ہر لمحہ محبت دینے والے ہیں، ہمیں کسی دن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں نے اٹھایا، ان بدبختوں نے اٹھایا جنہوں نے اپنے والدین کو ادھیڑ انگلی میں گھروں سے نکالا اور ڈرم میں پھینک دیا، ایک دن جا کر ان کو جو ہے ایک کوئی چیز دے کر خوش کرتے ہیں، یہ ان لوگوں نے اپنایا ہے۔ اور معاشرے کی بدبختی ہے اس فرد کے لیے، اس معاشرے کے لیے، ہر فرد کے لیے، کہ اگر اس نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا، چاہے عمر کا جون سا بھی حصہ ہو، اللہ حکم الحاکمین نے اس کو ہر قسم کی بلائی سے خالی کر دیا ہے۔ آج 15 شعبان ہے، ہمارے یہاں بی بلاک ہاؤس نمبر 40 میں 40 میں گلی نمبر 3 خواتین کے لیے ترجمہ قرآن کلاس کا انعقاد ہے۔ 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک کا وقت ہے۔ احباب سے پچھلے جمعہ بھی درخواست کی تھی، اب بھی عرض کر رہا ہوں، اپنی خواتین کو لازمی یہ اہم ترین تعلیم دیجیے۔ جن مساجد اور مدارس میں یہ تعلیم دی جاتی ہے خود بھی لیں اور خواتین کو بھی بھیجیں۔ ہوتا گیا ہے گھر کے سربراہ پہلی صف میں ہوتے ہیں تو بیوی کے معاملات پوچھا جائے تو کہتے ہیں سب کانوں کو ہاتھ لگ جاتا ہے، 6 گھنٹے کے لیے ساتھ لے کر مارکیٹ چل جائیں گے، 1 گھنٹے کا کہیں درس دینا ہو تو گھر کے کام ہی نہیں ختم کرنے دیتے۔ دینی تعلیم بڑی اہم ہے۔ اللہ حکم الحاکمین آپ کو بے تحاشا رحمتوں، عزتوں، فرحتوں سے نوازے۔ ہمارے ایک ساتھی یہاں ہیں، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس نیکی کا تذکرہ سرعام کیا جا سکتا ہے۔ محترم یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ،
یہ اسی آگے عائشہ مسجد کے قریب ان کی رہائش تھی. بزرگ ہیں، پچھلے ہفتے فوت ہو گئے. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، عافیتیں فرمائے. ان کی ایک نیکی اس معاشرے میں ہمارے آپ کے سیکھنے کے لیے رکھنے لگا ہوں. مجھے ایگزیکٹ نمبر تو یاد نہیں ہے، لیکن تقریباً ان کے 4-5 بچے تھے. نماز فجر کے وقت وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے سارے بچے ہیں. صرف بچے ہی نہیں ہیں، ان کے بچوں کے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے جو پوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تقریباً 15-16 کی تعداد میں وہ نماز فجر کی پہلی صف میں موجود ہوا کرتے تھے. تو ہم سے ایک بیٹا نہیں لایا جاتا. جی کاروبار بڑا ہے، جی رات کو 4 بجے سوئے، حافظ صاحب کب اٹھے 6 بجے. وہ جانے والے فرد کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے کہ وہ صبح پہلے وقت میں اپنے بچوں کو اور ان کے بچوں کو مسجد کی پہلی صف میں کھڑا کرتا ہے. یہ جانے والے صاحب کتنی ہی نسلیں سدھار گئے ہیں. کوشش کیجیے، سب کچھ کوشش سے ہو سکتا ہے. یہیں آپ کے ٹاؤن میں ہی رہے ہیں، وہ پہلے پیپلز کالونی تھے، اب یہیں آ کر رہے ہیں. یہیں پر مسجدیں گواہ ہیں اس بات کی، ان کے ساتھی گواہ ہیں. یہ ماحول مجھے اور آپ کے اس معاشرے میں لانا چاہیے. اللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ کریم گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہوں کو معاف فرما. میرے مالک غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ تیرے جو بندے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اللہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، دائمہ شفا عطا فرما. اللہ آپ بہترین شفا دینے والے ہیں. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ و مستمرہ عطا فرما. اللہ رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، رزق حرام سے کوسوں دور لے جا. اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ فحش کے فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں پاک دامن بنا. اللہ نظریں جھکانے والا بنا. اللہ عفت و دامنی والا بنا. اللہ ہمیں ہر قسم کی عافیت اور رحمت کرم فضل عطا فرما. اللہ پریشان حال ہیں، آپ پریشانیاں دور کرنے والے ہیں، پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اطاعت میں آپ سے بڑے دور ہوئے، اللہ اپنی بھرپور اطاعت کرنے والا بنا. اللہ نیک اعمال کی توفیق کا سوال کرتے ہیں، اللہ نیک اعمال کرنے والا بنا. اللہ عمل صالح کرنے والا بنا. اللہ اپنے ہر قسم کے غصے سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ ہمیں ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ فرما. اللہ موسموں کی شدت کو بہترین فرما. اللہ ہمیں یہ موسموں کے تغیرات اللہ ہمارے لیے بیماریوں کے بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ ان موسموں کے تغیرات کو ہمارے حق میں بہترین فرما. اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں عطا فرما. اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما. اللہ لوگ جاب کے لیے پریشان ہیں، نوکریوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ نوکریوں کا حصول آسان فرما. اللہ جو احباب بیرون ملک ہے رزق حلال کے لیے، اللہ ان کے لیے رزق حلال کے وسائل آسان فرما. اللہ قرض کی ادائیگی سے نجات عطا فرما، قرض لینے والوں کے دلوں کو نرم فرما. اللہ جو لوگ مال کھا گئے ہیں، ہڑپ کر گئے ہیں، اللہ ان کی اصلاح فرما. اللہ ان کے دل کی کیفیت کو تبدیل فرما. اللہ ہمیں نماز 5 وقتہ باجماعت مسجد میں آ کر پڑھنے والا بنا. اللہ قرآن مجید سے لگاؤ اور محبت عطا فرما. اللہ عبادات سے لگاؤ اور محبت عطا فرما. اللہ ہمارے بچوں کو سنہری کامیابیاں عطا فرما. ہر لمحہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. اللہ جس طرح کا آپ چاہتے ہیں ہمیں اس طرح کا بنا دیجئے. اللہ ہمیں نیک عادل حکمران عطا فرما. اللہ ظالم حکمرانوں سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ مظلوم مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اللہ ان کو اپنی غیبی مدد عطا فرما. اللہ ان کے ساتھ بہترین سلوک فرما. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللهم اجرنا من النار. اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ.